میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا, کاروبار. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا, تجارت سچائی سے کرے, اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے, میرے مدرسے کے, میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے, اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں, بارش نہیں ہوتی. تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے. تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے, چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا. کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما, ان کو بارش عطا فرما. ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی. یہ بارش ہو گئی نا, تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے, جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے, جو تجسس میں رہتے. انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی, یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے, عام سا بندہ ہے, آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے, تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے, یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے, یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے, رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی, جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے, جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی, حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام, بھلا کر کسی کا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا, اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا, ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا, کی ساؤ آخید ہے پنجابی, وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے, یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے. 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ, تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی, جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا. میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی, میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے, تو 3 دینار اور رکھ. کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اب میں بدل گیا, اب میں وہ نہیں ہوں, اب میرے اندر تبدیلی آ گئی, مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا, میں بدل گیا ہوں. کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا, تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں, تو رکھ. تو یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا, بھلا کرنا, کسی کا نقصان نہ کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, کسی کو لوٹنا نہ. تو میں بدل گیا ہوں, میرے اندر انقلاب آ گیا.
اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے. جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا، اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے. باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعد والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں، انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند. تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے. میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے. نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. اتنا میں سخت مارتا تھا. ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا دی کی مجال ہے انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے. اور بھائی ایسے نہ کر. دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، جس کے لوگ قریب جاتے ہیں. تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے. دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی. تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی. اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے. تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوں نے جنہوں 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500 اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. یہ ظلم ہے. اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں. تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی. جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے. اپنے غلام سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا. ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لے گا. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو کہنے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربا اورا کر لو انہوں نے باقی اتھے دے آؤ. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں. سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے.
تو پھر میں متاثر ہو. بہرحال بات دور چلی جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا, توجہ کیجئے گا, میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں. فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا, جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا. بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان, بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے. یہ بھی حضرت علی کی شان ہے. ہاں جی, یہ بھی بیان ہونی چاہیے اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں. حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے. اس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے, ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا. دین دوان والے لہدہ دے دیا جی, کیا بات ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے. تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے, وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ, اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے, اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا. انہوں نے 2 جوڑے خریدے. ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے. لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے, مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا, حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا, تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے, تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی طریقت ہے, یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا, یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا, اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا, میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ. کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے. آج میں نے کھانا بنوایا, دسترخوان لگا, غلام بیٹھ گئے, میں بھی بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو ان کو روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے, وہ ڈرتے. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں, تو ساتھ بٹھا کے روٹی. تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, فرمانے لگے سخت پہلے تھا اب سخت نہیں ہوں. غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب وہ سختی نکل گئی ہے. ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں, امیروں کے حق میں نہیں ہے. غصہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا سیانا ہے, ماڑے پہ آتا ہے, تگڑے پہ بالکل نہیں آتا. بڑا عقل مند ہے, دانا قسم کا غصہ ہے. تو بھائی میلاد ایک انقلاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی ہے, وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے. عمر سخت گیر آدمی, اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے. لیکن وہی عمر ہیں جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا, پھر وہ بدل گئے. اگر تو بدلا ہی نہیں. اور یاد رکھے جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا, صرف باتوں کے حد تک, ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا. 2 کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے. جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا, اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے, امیر المومنین ہے, ڈنکا بجتا ہے, زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے. حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے, دبدبا ہے, تن تنا ہے. لیکن وہی عمر ہے, چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے. غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے. اس نے کہا حضور پوچھ لیں. اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں.
अम्मा कहने लगी जाओ अपना काम करो। कहा नहीं मेहरबानी करो। उमर ने मिन्नत की, गुजारिश की, अंदर तशरीफ लाए। अम्मा परेशान हो? तो बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी, कहने लगी बड़ा शिकवा है उमर से, मैं बूढ़ी भी हूँ, बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ, 25 दिनार कर्जा चढ़ गया, 3 दिन से भूखी हूँ, उमर ने मेरा हाल नहीं पूछा। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अम्मा उमर को क्या पता तू इस हाल में है। तो मदीने की वो बूढ़ी उम्मत को बताती है कि जमहूरियत क्या होती है, वो बोल के बताती है कि जमहूरियत क्या होती है। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने, उमर को खबर नहीं? तो जाओ मेरा पैगाम दो उमर को जाके कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तू बता तू कहां था, कैसे हो गया, जो सरबराह होगा उसे जवाब देना हो। आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना मैंने उमर को उस दिन देखा। दौड़े गए और 25 दिनार भी लाए, ताजा पक्का खाना भी लाए और अपने कंधों पर राशन की बोरी भी रख के लाए। उस अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे, खाना भी रखा। अम्मा चारपाई पे थी और उमर जमीन पे बैठ गए और कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, तेरे कर्जे भी उतर गए, पैसे भी। अम्मा दुखी थी ना, अब तो खैर बड़ी मौज है, अब तो खानकाई लोगों के पास भी गरीब लोग आके दुख नहीं सुना सकते। अगर वजीर से मिलना बड़ा मुश्किल है तो पीर से मिलना भी बड़ा ही मुश्किल है। कोई इन गरीबों की बदावा किधर जाएं बेचारे, किससे जाके बात करें। कहते हैं मुख्तसर सी बात करो, हजरत बड़े नाजुक मिजाज है, ज्यादा बात ना करना, सुन नहीं सकते, ना ऐसे करो। मुस्तफ़ा करीम अगर सारा दिन मस्जिद में बैठ के गरीबों की सुनते हैं तो तू भी बाहर निकल आ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच रह, ये कहीं तो बेचारे जाके अपने आंसू गिरा सके, किसी को तो अपने दुख की बात कर सके। तड़प रही है दुनिया, सिसक रहे हैं लोग, लेकिन बस जो जहां मस्त हुआ है वो वहां हो गया। भाई वो अम्मा दुखी थी तो रो पड़ी, कहने लगी मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, मैं तो पक्का हुआ फालू, किसी वक्त भी गिर जाऊंगी, कब्र में मुस्तफा आएंगे तो मैं उमर का शिकवा करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इसने मेरा हाल नहीं पूछा। आपके गुलाम कहते उमर इतना रोए कि मैंने कभी रोते देखा ही नहीं। ओ भाई उमर मना रहे हैं उस अम्मा को, इस अम्मा का 4000 वोट नहीं, इस अम्मा की बरादरी का 25,000 वोट नहीं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं, ये वो वाली अम्मा नहीं जिसके खत्म पे सारे ऐलान करें कि मुझे भी दिया करती थी तोड़ा और मेरे लिए भी अम्मा बड़ी अच्छी थी, मैं मुझे भी बड़ा चाहती थी, ये वो वाली नहीं। तो बेआबरू बेआसरा औरत है, बेचारी परेशान है, रो रही है। हजरत उमर फारूक कहने लगे अम्मा चल मेरी खातर उमर को माफ कर दे। कहने लगी जा तेरी खातर माफ किया। फारूक आजम फरमाने लगे लिख के दो। अम्मा ने कहा लिखो मैं साइन करती हूँ। उमर ने लिखा फलां बिनते फलां को उमर से शिकायत थी, फिर माफ करा ली। साइन कराने के लिए आगे बढ़ाया था कि मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। उमर यहाँ खड़े हो, सारे मदीने में ढूंढ के आया हूँ। अम्मा ने सुना उमर था, ये मैंने क्या कह दिया। अम्मा उठी, जनाब उमर फरमाने लगे अम्मा तूने जो कहा सही कहा, अब अपनी बात पे कायम रह, जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक ने, ओ भाई ये दास्तान सराई नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफ़ा ने तैयार फरमाए हैं, और तू बदल के देख, अल्लाह तुझे इनके तकवे का फैज अता फरमाएगा। तू बदल तो सही, इरादा तो कर, अल्लाह तुझे फैज देगा इनके तकवे, और जरूर तेरे अंदर वो नूर पैदा करेगा जो अपने इन नेकों को उसने अता फरमाया। हजरत अलीउल मुर्तज़ा और जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जनाब उमर कहने लगे चलो आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी साइन कर दो। उनके साइन हुए तो फिर उमर रोए और उसको लपेटा रुके को, और जनाब अली की तरफ बढ़ा के फरमाने लगे अली मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, जब चला जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो, तो रुक्का खोल के अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह एक कम्मा नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूँ। तब्दीली पैदा करें, अपने आप को तब्दील करें। हमें पता होता है इतने नमाज फर्ज है, इसके लिए PhD करने की जरूरत नहीं, माँ बाप का अदब करना चाहिए, इसके लिए MPhil का मकाला लिखने की जरूरत नहीं, ये हलाल है ये हराम है इसके लिए MBA या BBA करने की जरूरत नहीं, ये हमें वैसे भी पता है।
ہم جانتے ہیں یہ مشکوک ہے، اس کے لیے ہمیں ایم.کام کی ڈگری حاصل کرنے کی حاجت نہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیلی لائیں۔ ہم سارے نکلے ہوئے ہیں مخدوم بننے کے لیے۔ جو مخدوم بنتا ہے پریشان رہتا ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کی، اس نے میرا نام نہیں لیا۔ جو خادم بنتا ہے وہ موج میں رہتا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑی موج میں ہوتا ہے۔ نوکر کی تھے نخرہ کی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر سینکڑوں محفلوں کے باوجود بھی ہمیں کما لیے گیا، تو میں نے محفل کرانے والے سے پوچھا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ مسجد نہیں جاتے؟ بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا اس محفل کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ رسم ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں؟ یہ رسومات ہے، ٹھیک ہے، ادا کی چھٹی کی۔ محفل تو انقلاب کا نام ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوتی تھی تو ایک ایک محفل میں سینکڑوں لوگ توبہ کر جایا کرتے۔ تو انقلاب ہے۔ تم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر تم نہیں حاصل نہیں کیا تو آگے تم لوگوں کو کیا دو گے؟ اس سے تبدیلی لائیں۔ اگر آپ بدل جائیں نا، محفل سے اٹھ کے جائیں اور کہیں میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی ہو گیا، تو انشاءاللہ کسی اور کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کرانی چاہیے، اور جو نہیں آئے تھے انہیں بھی ذائقہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سجانے والوں کو، آنے والوں کو برکات عطا فرمائے۔